ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں مشرک، والدین کے نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن اور راتیں اپنی خاص رحمت اور برکتوں کے لیے مخصوص فرمائی ہیں تاکہ انسان ان دنوں اور راتوں میں پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ کر سکے۔ ان دنوں اور راتوں میں سے ایک رات شب برات بھی ہے۔ ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں جو شب برات میں کرنے چاہیے، بالخصوص چند اعمال درج ذیل ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کری۔ صبح دیکھ لے تو شام کا انتظار نہ کر، صبح دیکھ لے تو شام کا انتظار نہ کر، تیری زندگی چند لمحے تیری زندگی کا گری۔ تلی کی ایک روایت سے منقول ہے، اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزے رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ نیز ارشاد فرمایا، جس شخص نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص ماہ رمضان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اسرا کرنے والے۔ فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ البرہ، دوزخ سے آزادی ملنے والی رات، لیلۃ الصق، دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول والی رات۔ اسی طرح شب برات کے بہت سے خصائص ہیں، یعنی بہت سی خاص صفات ہیں جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعات نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے اسے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ گناہوں کی بخشش اور معافی کے اصول کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا کیا گیا۔ تو پھر آپ نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بد کے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ رات اکیلے عبادت کرنا اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا دونوں ہی طریقے ائمہ سے ثابت ہیں، اور اس رات جاگنا عبادت کرنا چونکہ مستحب عمل ہے، لہٰذا ہماری رائے کے مطابق اسے انسانی طبیعت اور مزاج پر چھوڑنا چاہیے۔ جس طریقہ میں کسی کی طبیعت اور مزاج کیف و سرور، روحانی حلاوت محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہی طریقہ اختیار کرے، کیونکہ اس رات کا اصل مقصود تزکیہ و تصفیہ قلب ہے، جس طریقے میں حلاوت ایمانی نصیب
جسے جس طریقہ میں حلاوت ایمانی نصیب ہو اسے اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت خلوت پسند ہوتی ہے، انہیں تنہائی میں عبادت کرنا پسند ہے، حلاوت و سکون اور ذہنی یکسوئی ملتی ہے، سو وہ اس طریقے کو اختیار کر لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں زیادہ آسانی اور راحت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس طریقے پر عمل کرنے میں رخصت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمل بھی ائمہ سے ثابت ہے۔ اسی طور پر عبادت کرنے میں تعلیم و تربیت کا عمل بھی پایا جاتا ہے۔ دینی تعلیمات اور نوافل و اذکار کی ادائیگی سے بے بہرہ لوگوں بھی آسانی سے اجتماعی عمل میں شریک ہو کر اپنی عبادت کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی وہ جان لیتے ہیں۔ اس امر کا خیال رہے کہ اجتماعی عبادت کسی عالم با عمل کی تربیت و نگرانی میں ہونی چاہیے، جو لوگوں کی فکری اور روحانی ہر دو حوالوں سے تربیت و اصلاح بھی کر سکے۔ اسی طرح شب برات کے متعلق مزید تفصیل اور احکام اس رات کے وظائف کے مطالعہ کے لیے راقم کے تالیف شب برات کی فضیلت اور شرعی حیثیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شب برات کی رات کے صدقے ہم سب کی حاجات کو قبول فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔